حمد و صلات کے بعد تمام معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد میں اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں صحیح سماعت کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درس کا کچھ حصہ فضائل اور کچھ حصہ آگاہی اور مسائل کا ہوگا۔ سامعین محترم، جو ابھی تلاوت میں نے کی تھی سورہ کوثر کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مشہور و معروف آیت ہے، اس قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت کب اور کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر یا شان نزول کیا ہے؟ ترجمہ مبارک یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر، اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے۔ کوثر عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جس کا مطلب سب سے زیادہ کثرت، بہت زیادتی۔ یہ ایک صفت ہے، اس کا موصوف اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا چیز زیادہ دی، آپ کو زیادہ عطا فرمایا ہم نے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ تو آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ نحر کیجئے یعنی قربانی کیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ بے شک آپ کا گستاخ بے ادب، هُوَ الْأَبْتَرُ وہی ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہے ایسا شخص جس کی نسل آئندہ نہ چلے۔ یہ پوری صورت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں اتری، جس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادگان پیدا ہوئے، جن میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، بی بی رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں۔ 2 صاحبزادگان بھی پیدا ہوئے اور ان کا بچپن میں وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا قاسم۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت صاحبزادے کے اعتبار سے نام ابو القاسم ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، یہ آپ کی کنیت یعنی صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کی نسبت ہے۔ تو قاسم اور دوسرے صاحبزادے تھے عبداللہ یا طیب، اور انہی کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ طیب اور طاہر دونوں کا مطلب ہے پاکیزہ۔ یہ دونوں صاحبزادگان بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ ازواج سے نکاح فرمایا، تو ایک اور ہماری ماں حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صاحبزادے
دنیا میں تشریف لائے جن کا نام تھا ابراہیم. جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں وہ بہت جلدی 6 مہینے کی عمر کے اندر ہی دونوں صاحبزادوں نے وصال فرمایا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کی عمر پائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش کے بعد عرب کے ماحول کے مطابق انہیں رضاعت کے لیے کسی اور گھرانے میں بھیج دیا تھا، جس طرح حضور نے خود رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ کے یہاں وقت گزارا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اپنے ان صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے رضاعی والدین کے یہاں جایا بھی کرتے تھے. حضرت ابراہیم کا انتقال ہونے کے قریب تھا کہ ان کے یہاں سے پیغام آیا کہ آپ جلدی آ جائیں، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور جب اطلاع ملی تو آپ نے جلدی 2-3 صحابہ کے ساتھ ان کے گھر کا سفر کیا. جب وہاں گئے تو حضرت ابراہیم بالکل آخری وقتوں میں سانس لے رہے تھے. حضور نے انہیں گود میں اٹھایا، پیار کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ہی حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ صدمہ، آپ کے آنسو نکل گئے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں مرحومین پر نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، رونے دھونے چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے، جبکہ آپ خود ادھر آشوب چشم آپ کے موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، کہ پدری شفقت ہے، جبکہ جو نوحہ ہے وہ ہے مارنا، پیٹنا، بالوں کو خراب کرنا، گریبان چاک کرنا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. من شق الجیوب من ضرب الخدود و شق الجیوب فلیس منا، کہ جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے طرز پر نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم جمیع اہل سنت ان فرامین کی روشنی میں نوحہ کرنے، نوحہ پڑھنے اور اس طرح چیخنے چلانے سے منع کرتے ہیں، اور ہم اسی کے قائل ہیں. کسی کو بھی نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، والدین کا، اولاد کا، عزیز کا، شوہر کا، بیوی کا، اللہ کی طرف سے حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آج سے جو 100 سال پہلے تھے وہ آج نہیں، جو آج بیٹھے ہیں ہم سب، بہت مشکل ہے کہ ہم آئندہ ہوں. یقیناً ہر ایک نے جانا ہے، لیکن وہ کیفیت کسی بھی صورت مسلمان کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہیں، انتہائی رنجیدہ ہیں. ایسے میں ایک شخص جس کا نام تھا عاص بن وائل، کیا نام تھا؟ عاص بن وائل. یہ قریش کا ایک سردار بھی تھا، ایک اس زمانے کا معتبر شخص تھا، لوگ اس کی سنتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. جب اسے خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری صاحبزادے محترم ہیں، جن کی عمر اتنی بھی ہو گئی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر خوشی خوشی یہ خبر سنائی کہ ارے تمہیں مبارک ہو، وہ جو ایک نئے دین اور مذہب کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں، اب یہ معاملہ زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے. ان کے صاحبزادگان سبھی انتقال کر گئے ہیں، اور سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے. بیٹیاں تو کسی اور گھرانے رخصت ہو جائیں گی،
تو جب یہ خود چلے جائیں گے، بعد میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تو یہ سلسلہ اسی طرح، یہ تحریک اسی طرح لپٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہمارا جو بتوں کا پوجا کا سلسلہ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ تو تمہیں مبارک ہو، خوشی خوشی جا کر خبر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت زیادہ تکلیف اور کرب میں ہیں، اور ایسے میں وہ شخص جا کر سارے لوگوں کو خوشی سنا رہا ہے، تو یہ کتنی ہی زیادہ دل آزاری کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے عاص بن وائل کے اس معاملے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، اور آیت یہ اتر رہی ہے، لیکن آخر کے اندر یہ فرمایا کہ جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے وہ خود ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں صرف صفت ہے، موصوف نہیں، کثرت بتائی گئی ہے لیکن چیز نہیں بتائی گئی، تو اس کی مختلف تفسیر، ایک تو وہی ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ جب یہ موصوف ادھر موجود نہیں، صفت موجود ہے، تو موصوف ایک یہ بھی ہے، اے حبیب یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا صاحبزادگان اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو اے حبیب ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو ذکر کثیر عطا فرمایا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کا ذکر آپ کے جانے کے باوجود بھی جاری اور ساری رکھا جائے گا۔ چنانچہ اس کا کہنا یہ تھا کہ نسل اور خاندان اور نام بیٹوں سے چلے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون تبدیل کر کے آپ کے نسب کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے سلسلے کو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے جاری فرما دیا، بی بی فاطمہ الزہرا سے جاری فرما دیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ آیت مبارکہ مدینہ پاک کے اندر جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی وہ اتری ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ہوا یہ کہ یمن کے کچھ لوگ تھے جو نجران سے آئے تھے، مذہب عیسائیت رکھا کرتے تھے۔ یمن اب الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے۔ یمن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا والشام والمدینہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مقامات کے لیے برکتوں کی دعا فرمائی۔ یمن سے اس وقت عیسائی رہتے تھے، اور ان کا ایک بڑا مرکز بھی تھا جس کو وادی حیرہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی کئی حدیثیں ہیں، ڈیٹیل ہے، ایک تاریخ ہے، اس کو ابھی یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں۔ یمن سے ایک قافلہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریاتی طور پر مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ عیسائیت کے مذہب والے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا ان عیسائیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہمارے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وہ خود کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کہتے ہو کہ خدا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بغیر باپ کے کوئی اولاد ہوتی ہے؟ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کا معاملہ تو آدم کی طرح ہے، اگر تم بن باپ کے بیٹے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں حضرت بی بی مریم کے، تو پھر بتاؤ اپنے آپ کو تم سب آدم کی اولاد کہتے ہو، اور آدم کو کیا کہتے ہو؟ آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو یہ تو پھر بھی ماں سے پیدا ہوئے، ان کے تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں،
اور تم خود اپنے آپ کو آدمی کہتے ہو. حضرت آدم کے بارے میں تم خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے, خدا کا بندہ ہی مانتے ہو, تو پھر اس معاملے میں کیوں نہیں مانتے؟ چنانچہ جب انہوں نے تسلیم نہ کیا تو بات آگے بڑھی, اور جب مکالمہ اور مناظرہ دلیل سے بات نہ مانی جائے تو پھر ایک اور طریقہ رائج تھا, اور وہ تھا مباہلہ. کیا تھا؟ مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف دعا کھلے میدان میں, آؤ ہم تمہارے خلاف دعا کرتے ہیں, تم ہمارے خلاف دعا کرو, تم اپنے اولاد کو لے آؤ, ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں, اور پھر ہم خود بھی آ جائیں, تم بھی آ جاؤ, آؤ مل کر دعا کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی. آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں, تم اپنے بلاؤ, ونساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں, تم بھی بلاؤ. اب مباہلہ کا وقت طے ہو گیا, آ جاؤ فلاں وقت میں تم میدان میں آ جانا, ہم بھی آئیں گے. مباہلہ کا وقت جب طے ہوا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینے گئے تھے, اور کچھ وقت گزرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے انہیں گود میں اٹھائے ہوئے, امام حسن بڑے تھے, ان کی انگلی پکڑے ہوئے, بی بی فاطمہ الزہرا پیچھے ہیں, اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے پیچھے ہیں. اب یہ پانچوں افراد جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ مباہلہ کے لیے. مباہلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے. ادھر یمن کے جو لوگ تھے, جو عیسائی تھے, ان کا ایک مذہبی پیشوا بھی ساتھ تھا. وہ کہنے لگا کہ میں یہ نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر یہ دعا رد نہیں ہوگی, یہ دعا رد نہیں ہوگی. میرا کہنا یہ ہے کہ ان سے تم مباہلہ مت کرو. وہ مباہلہ کے وقت موجود تھے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف دعائیں نہیں ہوئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو 3 دن کے اندر اندر یہ یمن کے سارے عیسائی سور بنا کے مسخ کر کے ختم کر دیے جاتے. ادھر اس آیت کے پیش نظر اس آیت کو جوڑ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور کا ذکر خیر بند ہو جائے گا, لیکن اللہ نے حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سے ان کے بیٹوں کو حضور کے بیٹے بنا کر آپ کے نسل مبارک کو جاری فرما دیا. آج یہ نسل پاک الحمدللہ علی احسانی, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آج پوری دنیا میں دیکھیے اس گھرانے مبارک کی برکتیں کیسی ہیں. بغداد چلے جائیے تو سید عبد القادر جیلانی نظر آ رہے ہیں. آپ ہندوستان چلے جائیے سید حسن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر. لاہور چلے جائیے سید علی بن حسین داتا گنج بخش علی حجویری نظر آ رہے ہیں. کراچی میں چلے جائیے حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح علماء فقہاء محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر اسلام کی خدمت کی, اسلام کے پیغام کو پہنچایا. اور جب کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا تو سرپرست اعلیٰ حضرت علی مقدم نظر آتے ہیں, حضرت امام حسین مقدم نظر آتے ہیں. وہ کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ وہ حق کا ایک نشان اور حق کی علامت بن گئے کہ جہاں کہیں حق ہوگا وہ حسینیت ہوگی, جہاں کہیں باطل ہوگا وہ یزیدیت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت انتہائی شاندار تھی. کیوں نہ ہو کہ ان کی تربیت پاکیزہ گھرانے میں ہوئی. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سبحان اللہ کہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے نانا نانی جنتی ہوں.
جن کے والدین جنتی ہوں، جن کے چاچا جنتی ہوں، جن کی پھپھیاں جنتی ہوں. تو لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیے. فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں کہ نانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ والد ہیں امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ. ماں ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار. یہ خود ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. ان کے چاچا وہ حضرت جعفر طیار جو جنت میں اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں. ان کی خالائیں اللہ اکبر وہ ہیں بی بی زینب، بی بی کلثوم، ام کلثوم، بی بی رقیہ. سبحان اللہ، کیا گھرانہ ہے، کیا افراد ہیں. کیسی تربیت نہ ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی تو اس گھٹی کا تو اثر ہوگا نا. ارے آپ کے لعاب دہن کوئی کم حیثیت رکھتے ہیں؟ خشک کنویں کو سیرابی سے جاری فرما دیا، کھارے کو میٹھے میں تبدیل کر دیا. آشوب چشم حضرت علی کو آیا ہوا ہے، آنکھیں درست ہو گئی ہیں. اگر عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر ہاتھ پھیر دیا ہے، لعاب دہن لگا دیا ہے، وہ پنڈلی درست ہو گئی ہے. ہاتھ اگر کٹورے میں رکھ دیا تو پانی جاری ہو گیا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب انہوں نے لعاب دہن انہیں عطا فرمایا ہے تو گویا سب کچھ اپنا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. گھٹی کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کبھی زبان سے بری بات نہ نکلی، کبھی حق کے علاوہ کوئی کلام نہ نکلا. اور اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہترین اور شاندار مبلغ تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کے علم کو دیکھنا ہے تو آپ کے خطبات کو جا کے پڑھیے، خصوصاً وہ خطبہ جو آپ نے شب عاشور میں دیا. اللہ اکبر، اس کی تو کیا ہی باتیں ہیں جو خطبات موجود ہیں حضرت والا کے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو شام سے بھیجا کہ جانا اور حسین ابن علی سے ملنا. تو اس نے پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ابو عبداللہ سے ملنا. اس نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یہ ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے تم جانا مسجد نبوی میں، جانا مدینہ منورہ میں، تو دیکھنا ایک ذکر کا حلقہ لگا ہوگا. بہت سارے لوگ سر جھکائے بیٹھے سن رہے ہوں گے اور ایک مبلغ اس میں خطاب کر رہا ہوگا اور اس کا اثر لوگوں پر جاری ہو رہا ہوگا. جب تم وہ حلقہ ذکر دیکھو تو سمجھ جانا وہ مبلغ، وہ استاد، وہ معلم ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. سبحان اللہ. آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہے. مزہ اور بھی دوبارہ ہو جائے کہ جب ہم ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی اپنانا، ان کے کردار کا نام لینا بھی شروع کر دیں. آج اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین کا نام لیوا ہیں لیکن ان کی طرح عبادت کرنے سے خالی ہیں. ہم ان کا نام لیوا ہیں لیکن علم دین حاصل کرنے سے خالی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہیں، ان کا لنگر کھانے والے ہیں لیکن ان کی طرح حق اور سچ کا ساتھ دینے سے کتراتے ہیں. ان کی طرح حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے. آج تجارت کو دیکھ لیجئے، آج زندگی کے دیگر شعبہ جات کو دیکھ لیجئے، کس طرح آنکھیں ہم بند کر لیتے ہیں. حکمت، خاموشی، یار دنیا ہے، ضروریات ہیں، یہ ہے وہ ہیں. نہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تو ایسی کی گئی کہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، حرام مال تھا. اہل سادات کے لیے انہوں نے کھجور منہ میں رکھی، حضور نے منہ سے نکلوا دی. حسین اس کو نکالو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، عام مسلمانوں کے لیے جائز. اب دیکھیے کیوں جائز نہیں.
بہت بڑی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ کل کو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے مبارک کو یہ طعنہ نہ دے کہ یہ زکوٰۃ کا نظام رائج اس وجہ سے کیا گیا کہ اپنے خاندان کو پالا جائے. نہیں، بلکہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی. اس دیتے وقت کسی سید کو حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ساری دولت کھینچ کر اپنی طرف لے آئے ہیں. سمجھنے کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں غریب اگر کوئی سید صاحب مل جائیں تو پھر ان کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے صاف مال سے. ہم ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اس گھرانے پاک سے ہی ملی ہے. ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے خطبے کے لیے آئے تو دیکھا ان سے پہلے منبر پر بیٹھے ہیں حضرت امام حسین. چھوٹے سے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ابا کے منبر پہ بیٹھیں. کہنے لگے یہ تو ہمارے ابا کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے آپ کے گھرانے سے ہی ملا ہے. ادب ادب اور حقیقت کا اقرار کہ انہیں جو خلافت ملی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی، ورنہ عالم تو یہ تھا کہ 100 اونٹ سنبھل نہیں رہے تھے اور پھر حضور کی تربیت پا کر آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر جب ایسی تربیت پا رہے ہیں، ایسے عبادت گزار ہیں، تو وہ یزید یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے ہر جائز ناجائز کام کی تصدیق کریں، مجھے تسلیم کریں. یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کو تو تھوڑے تھوڑے معاملے میں صحیح اور غلط کی تمیز دی گئی تھی، وہ اتنے بڑے معاملے میں کسی غلط کو تسلیم کر لے؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام میں سربراہ تھے اور پوری ریاست اسلامی کے سربراہ تھے، ان کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا. ٹوٹل اس کی مدت حکومت 2 سال ہے، لیکن اس 2 سال کے اندر اس نے اچھے برے بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن یہ کام جو برا ایسا کیا کہ قیامت تک اس کے پیشانی کا کلنگ بن گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آپ سب میری حکومت کو تسلیم کرو. عام طور پہ رویہ یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں کو اپنی طاقت پہ زیر کرنا چاہتا ہے. اب آپ اس کو بڑے پیمانے پہ سمجھ لو یا چھوٹے پیمانے پہ سمجھ لو، آپ جب مال اور دولت اور طاقت کا نشہ پائیں گے تو پھر حق اور باطل کو بھول جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا تو ایسی نہیں ہوتی. اس نے اسی پاور کو اختیار کیا اور کہا دیکھو شام میں تو میں سب کو زیر کر لوں گا، لیکن 2 علاقے ہیں، اگر وہ زیر ہو جائیں تو پھر دیگر علاقہ جات سارے کے سارے میری حکومت کو ماننا تسلیم کرنا شروع کر دیں گے. اور اس وقت ریاست اسلامی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی ریاست تھی. ایک طرف عراق ہے، ایران ہے، یمن ہے، ادھر عرب ہے، اس کے بعد یہ ایشیائی ممالک ہیں، اس کے اندر یہاں کابل افغانستان تک یہ سارا علاقہ اس وقت حکومت اسلامی کے ماتحت تھا. کم نہیں تھی، یہ بہت بڑا رقبہ تھا. اور اس پورے رقبے پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد سربراہ تھے. اب یزید یہ چاہتا تھا تو چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو اور مدینہ پاک کے گورنر کو دونوں کو تاکید کی کہ ادھر کے سارے لوگ اور ادھر کے سارے لوگ میری حکومت ضرور تسلیم کریں. ادھر ایک اہم ترین فرد تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں، اور ادھر حضرت حسین بن علی
المعروف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ دو ایک اہم ترین جگہوں پر مقام پہ فائز دو بزرگ تھے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ خصوصی یہ اگر تسلیم کر لیں گے تو مکے کے معظم بندے نے قبول کر لیا تو باقی لوگ، اور مدینہ پاک کے معظم بندے نے قبول کر لیا تو باقی لوگ سب تسلیم کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تسلیم نہ کیا، ان کی خلاف ورزی کی گئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ اس قدر سختی کی گئی یزید کی طرف سے، اس قدر محاصرہ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ شریف پر اس وقت آگ پتھر پہ لپیٹ کر پھر وہ گولے برسائے گئے تھے۔ اس زمانے کے اندر منجنیق سمجھ لیجئے، توپ سمجھ لیجئے، تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی تھی اور دیوار کعبہ بھی بعض مقامات سے شہید ہوئی تھی۔ یہی صورتحال مدینہ پاک میں ہوئی جب لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو یہاں کئی لوگوں کو شہید کروایا یزید نے، اور حضرت امام حسین کو عراق سے خطوط لکھے گئے کہ آپ یہاں آ جائیں، یا آپ کے خلاف جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو کوفہ عراق میں ہے بیسیکلی، آپ یہاں آ جائیں۔ تو کوفیوں نے آپ کو خط لکھ کر بلوایا، آپ وہاں سے اپنے پورے گھرانے کو لے کر وہاں چلے گئے۔ پیچھے مدینہ پاک کے اندر جو لوگ رہ گئے ان پہ بڑی زیادتیاں ہوئیں، مسجد نبوی مقفل کر دی گئی، مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے، وہ پیشاب کرتے، لید کرتے، ساری گندگی وہاں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے اس حد تک چلا گیا تھا کہ حرمین شریفین کے اس مقدس مقامات کو بھی توہین سے اس نے لبریز کر دیا، کئی لوگوں کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی تسلیم نہ کیا۔ جس طرح اس نے مکہ مکرمہ میں کیا اسی طرح مدینہ پاک میں کیا۔ بالآخر جب وہاں کوفہ گئے، وہاں کا محاصرہ ہوا، جن لوگوں نے بلایا تھا وہ فرار ہو گئے، اور بالآخر کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر احباب شہید ہو گئے۔ سب نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ان ظالم و جابر نے کسی کو نہ چھوڑا، جتنے مرد تھے، بچے تھے، بزرگوار تھے، سب، صرف ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمے میں انتہائی بیمار تھے، جو باہر نہ نکل سکے، صرف وہ بچ گئے۔ باقی سارے لوگوں کو شہید کیا گیا، نہ صرف امام حسین کے گھرانے کو بلکہ امام حسن کے گھرانے کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد ہیں نفس زکیہ، ان کے والد حسن مثنی، ان کے والد حسن مجتبیٰ۔ اب یہ پورا سلسلہ آپ چلے جائیے تو کتبہ لگا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمت۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے، ان کو تاریخ کے ناموں میں کہا جاتا ہے عبداللہ اشتر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عبداللہ اشتر۔ اشتر تو اب ہٹ گیا، اب حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام آ گیا۔ یہ بھی اس علاقے سے، بنو امیہ کی حکومت سے ان کے والد نے مخالفت کی۔ حضرت نفس زکیہ، ان کا نام تھا محمد، جو حسن مثنی کے صاحبزادے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا مصر میں۔ پھر یہ صاحبزادے یہاں سندھ میں بھیجے گئے کہ پرانے لوگ جو اہل اسلام تھے، اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، وہ یہاں ان کو ساتھ دیں گے۔ انہوں نے ساتھ دیا، لیکن وہاں سے پھر ایک دستہ آیا اور انہوں نے ان کو یہاں پہ شہید کیا، ان کے دیگر ساتھیوں کو یہاں شہید کر دیا گیا۔ تو یوں امام حسن کی اولاد کو بھی، امام حسین کی اولاد کو بھی، خود ان کو بھی، سب کو یہ ایک حکومتی نظم تھا جس کے تحت ان سارے بزرگوں کو، گھرانے کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے عاص بن وائل کہہ رہا تھا، صاحبزادگان چلے گئے، کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اللہ نے بیٹی سے سلسلے کو جاری کیا۔ یزید نے بھرپور کوشش کر لی یہ گھرانہ مٹ جائے، لیکن اللہ نے اس گھرانے کو پھر بھی جاری رکھا۔ امام زین العابدین سے جو سلسلہ ایک فرد واحد سے شروع ہوا، آج دنیا بھر میں سادات کرام موجود ہیں۔ یہ سب انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر ہے۔
اللہ جسے چاہے رکھے. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے، آپ کے نام کو جاری رکھا ہوا ہے. حضرت امام حسین اور دیگر لوگ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید کو قبول نہیں کر رہے تھے؟ تو وجوہات مختلف علماء نے لکھی کہ یزید وہ شخص تھا جو سر عام شراب پیا کرتا تھا، رقص و سرور کی محفلیں کرتا. پیسہ تھا نا، پیسہ تھا. خلیفہ وقت کی اولاد، اس کو سارے مال و اسباب میسر تھے. تو کبھی انسان کو مال و دولت مل جاتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا، اگرچہ کہ بڑے اچھے ہیں، اچھے ہوں. آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں اپنے گھرانوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، یار وہ فلاں حاجی صاحب بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان کی اولاد انتہائی بگڑی ہوئی ہے. فلاں صاحب بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان کی اولاد کو جب مال و دولت ملی وہ بگڑ گئے، انہوں نے اس کو نہ سنبھالا، ان کی نیکیوں کو اختیار نہ کیا. جبھی کہتے ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مال دینا تو مال کو سنبھالنے والے اچھے وارثین بھی عطا فرمائے، کہ صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ بسا اوقات یہ مال و دولت، آل اولاد، یہ سارا کا سارا آزمائش بن جاتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے تمہارے لیے. ان وجوہات کی بنیاد پہ وہ صالح کہ جنہوں نے حضور کی گود میں تربیت پائی، جنہوں نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تربیت پائی، جنہوں نے حضرت امام علی المرتضیٰ کی طرح والد کو دیکھا، شجاعت اور بہادری، علم، صلاحیت. اللہ اکبر، کیسا علم انہوں نے اپنے والد سے لیا ہوگا جن کو حضور نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے، جسے علم مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اسے حضرت علی کے راستے سے سرکار تک پہنچنا ہوگا. تو جس کو دروازہ کہا جا رہا ہے تو حضرت امام حسین تو ہیں ہی اس گھرانے کے، تو اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے زین العابدین کو علم سے نوازا، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت جعفر صادق کو نوازا، انہوں نے اپنے صاحبزادے امام باقر کو نوازا. امام جعفر صادق، امام باقر، یہ دونوں مدینہ منورہ کے بعد میں وہ عالم دین رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان بزرگوں کے شاگرد رہے، ان سے سیکھا. اور ایک وقت آیا کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے پیشوا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں امام جعفر اور امام باقر کے تربیت کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے یہاں عراق سے جا کر ان کی بارگاہ میں گزارے، ان سے سیکھا، تو آج نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ علم ہے. امام جعفر صادق کے بعد امام باقر، ان کا نام باقر نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. ان کا نام تو محمد تھا. باقر کا مطلب ہوتا ہے بقرہ سے بنا ہے، اور بقرہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس کے 2 سینگ ہو، جس کو سینگ مارے وہ پھاڑ دے. تو امام باقر کو باقر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ علم جو بند تھا حضرت امام باقر نے اپنے علم سے اس کو چیر کر لوگوں کے سامنے آشکار فرما دیا. تو ان کی صلاحیت کی وجہ سے انہیں امام باقر کہا جاتا ہے. اصل میں باقر نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. وہ علم کے پیشوا تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے والد کے شاگرد ہیں. وہ امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، وہ حضرت امام حسین کے شاگرد ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، اور وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت علم سے بھی بھرپور ہے، عمل سے بھی بھرپور ہے، صلاحیت سے بھی بھرپور ہے، اور حق کے لیے آواز بلند کرنے والی ہے. آج ہمیں ان کی سیرت کے ان بنیادی موتیوں کو اخذ کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے. ہمیں ان سے محبت اسی طرح
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔